ایک ظالم بادشاہ کنعان اور اس کی قوم کی توبہ۔ ایک سچا ایمان آفروز واقعہ۔ ایک ظالم بادشاہ کنعان اور اس کی قوم کی توبہ۔ اسحاق بن بشر کہتے ہیں کہ مجھے ابن سمعان کے حوالے سے اہل کتاب کے بعض علماء سے بیان کیا گیا ہے کہ زوال کفل یعنی علیسیٰ بن خطوب جو حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ وہ علیسیٰ نہیں ہے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ یہ علیسیٰ زوال کفل حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے تھے۔ ان کا قصہ ہے کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ کنعان نامی ہوا کرتا تھا اور اس کے ظلم و عدوان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ یہ زوال کفل اس وقت میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کی مملکت میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ کسی نے بادشاہ کو خبر کر دی کہ ایک شخص تمہاری مملکت میں فساد مچا رہا ہے اور تمہاری عبادت کے سوا غیر کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ کنعان نے خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ کنعان نے ان کو قتل کرنے کے احکامات جاری کیے اور انہیں گرفتار کروا کے دربار میں حاضر کیا۔ زوال کفل جب دربار میں آئے تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو۔ زوال کفل نے کہا پہلے میری بات سن لو، اسے سمجھو اور خواہ مخواہ غصہ نہ کھاؤ، کیونکہ غصہ نفس کا دشمن ہے، وہ حق اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور خواہشات کا داعی ہے، اور جو طاقتور ہو اس سے غصہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ طاقتور اپنے ارادے پر قادر ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا بات کرو۔ تو زوال کفل نے کہنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اور اس کی حمد سے بات شروع کی اور کہا کہ کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو خدا ہے؟ اگر خدا ہے تو اپنی مملکت کا ہے یا پوری دنیا کا؟ اگر محض اپنی مملکت کا ہے تو تیری مملکت سے باہر تیرا کوئی شریک بھی ہوگا، اور اگر پوری دنیا کا ہے تو تیرا خدا کون ہے؟ تو کنعان نے کہا تیرا برا ہو، میرا خدا کون ہے؟ تو زوال کفل بولے کہ آسمان اور زمین کا خدا جو ان کا خالق بھی ہے، اور سورج چاند ستاروں کا خدا اور خالق بھی ہے۔ تو اللہ سے ڈر اور اس کی سزا سے خوف کر۔ اگر تو اس کی عبادت کرے گا اور توحید کا اقرار کرے گا تو میں تیرے لیے ثواب اور اس کے لیے اچھے پڑوسی کی امید کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جو تمہارے خدا کی عبادت کرے اس کی جزا کیا ہے؟ زوال کفل نے کہا مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ اس نے پوچھا جنت کیا ہے؟ زوال کفل نے کہا ایک گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے اور اسے اپنے دوستوں کی رہائش گاہ قرار دیا ہے۔ اللہ انہیں قیامت میں بے ریش نوجوان ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا۔ ان کی جوانی ختم نہ ہوگی، ہمیشہ اس میں ہی رہیں گے، نعمتوں خوشی اور سرور میں رہیں گے۔ کنعان نے پوچھا کہ جو اس کی عبادت نہ کرے اور نافرمانی کرے اس کی سزا کیا ہے؟ اس نے کہا جہنم، اور اس میں شیطانوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے اور زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ عذاب اور طویل ذلت میں رہیں گے۔ جنوں انس کا لشکر زبانیہ ان کی مرمت کرے گا، لوہے کے کوڑوں سے ان کا کھانا زقوم اور زری ہوگا اور پینے کے لیے پیپ دی جائے گی۔ بادشاہ پر خوف طاری ہو گیا، وہ اپنے کیے پر نادم ہو کر رونے لگا اور زوال کفل کو کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ زوال کفل نے کہا جنت۔ اس نے کہا اس کا ضامن کون ہے؟ زوال کفل نے کہا میں اس بات کا ذمہ دار ہوں، میں تجھے اللہ تعالیٰ کے نام ایک خط دوں گا، جب تو اس کے پاس پہنچے تو اس کتاب کے مطابق اس سے مطالبہ کرنا، وہ تجھے پورا بدلہ عطا فرمائے گا، بے شک وہ قادر و قاہر ہے، تجھے پورا دے گا اور زیادہ کرے گا۔ تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خیر کا ارادہ کر لیا، تو اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کے نام خط لکھو۔ تو زوال کفل نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط فلاں کفیل نے اللہ کے نام کنعان بادشاہ کے لیے لکھا ہے۔ فلاں کی کفالت کے لیے اگر یہ توبہ کرے اور رجوع ہو جائے اور اللہ کی عبادت کرے تو وہ اسے جنت میں داخل کر کے وہاں ٹھکانہ عطا فرما دے جیسا چاہے، اور اس کنعان کے لیے وہ کچھ ہو جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے وہاں ہوگا، اور اسے عذاب سے پناہ دے دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین پر رحم کرتا ہے، اس کی رحمت وسیع ہے اور غصے پر رحمت مقدم ہے۔ یہ لکھ کر زوال کفل نے خط پر مہر کر دی اور خط کنعان کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اب کیا کروں؟ تو زوال کفل نے کہا کہ اٹھو، غسل کرو اور نئے کپڑے پہن لو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا اب شہادت حق کی دو اور شرک سے براعت کا اظہار کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر پوچھا کہ میں اب رب کی عبادت کیسے کروں؟ تو زوال کفل نے اسے شرائط اور نماز کے بارے میں بتلایا۔ پھر بادشاہ نے زوال کفل کو کہا کہ اس معاملے کو چھپاؤ اور کسی پر ظاہر نہ کرو حتیٰ کہ میں سکین سے خود آ کر مل جاؤں۔ اس کے بعد بادشاہ نے مملکت چھوڑی اور خاموشی سے نکل آیا اور عبادت گزاروں کے پاس پہنچ گیا۔ پھر یہ زمین میں ان کے ساتھ پھرنے لگا۔ جب اہل مملکت نے اسے غائب پایا تو اسے ڈھونڈنے نکلے۔ جب اسے نہ پایا تو کہنے لگی کہ زوال کفل کو پکڑو، اسی نے ہمارے خدا کو بھڑکایا ہے۔ تو لوگ بادشاہ کو ڈھونڈنے نکل پڑے اور زوال کفل روپوش ہو گئے۔
پھر لوگوں نے بادشاہ کو اپنے شہر سے 1 ماہ کی مسافت پر پا لیا۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور مخلوق میں کسی کو سجدہ نہ کرو۔ میں آسمانوں، زمین اور چاند، سورج، ستاروں کے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس نے ان لوگوں کو خوب نصیحت کی اور اللہ سے ڈرایا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ پھر اسے اچانک درد ہونے لگا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کہیں جانا نہیں، یہ دنیا میں میرا آخری وقت ہے اور جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا۔ اور پھر اس نے وہ خط نکال کر انہیں سنایا۔ ان لوگوں نے وہ خط یاد کر لیا اور اس کے مندرجات سے واقف ہو گئے۔ کنعان نے کہا کہ یہ خط میرے لیے اللہ تعالیٰ کے نام زوال کفل نے لکھا ہے، میں اس کے مطابق بدلہ مانگوں گا، اس خط کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ جب کنعان کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور وہ خط اس کے سینے پر رکھ کر اسے دفن کر دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے زوال کفل کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ اس نے آ کر کہا کہ اے زوال کفل، تیرے رب نے کنعان کو تیری ضمانت پر مکمل بدلہ عطا فرمایا ہے، اور یہ رہا وہ خط جو تو نے لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ میں اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتا ہوں۔ جب یہ فرشتہ خط لے کر آیا تو زوال کفل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے ہمارے بادشاہ کو دھوکہ دیا اور بہکایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہ اسے دھوکہ دیا اور نہ ہی بہکایا، میں تو اسے اللہ کی طرف بلایا اور جنت کی ضمانت دی ہے، اور تمہارا بادشاہ فلاں جگہ آج فلاں وقت پر وفات پا چکا ہے اور اسے تمہارے اپنے لوگوں نے دفن کیا ہے، اور یہ وہ خط ہے جو میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کے بدلے کے لیے لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا حق عطا فرما دیا ہے اور یہ خط میری بات کی تصدیق ہے۔ تم انتظار کرو حتیٰ کہ تمہارے ساتھی واپس لوٹ آئیں۔ ان لوگوں نے انہیں قید کر لیا، اور جب ان کے ساتھی واپس آئے تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس خط کو تم پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اور پھر انہوں نے یہ خط انہیں سنایا تو وہ بولے کہ یہ خط اس کے پاس تھا اور ہم نے اسے بادشاہ کے ساتھ فلاں دن دفنا دیا تھا۔ تو شہر والے لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ زوال کفل نے یہ خط انہیں یہاں سنایا ہے اور ان کے بادشاہ کی موت کی خبر بھی انہیں دی ہے اور اسی دن اطلاع دی۔ تو غور و فکر کے بعد یہ سب لوگ ایمان لے آئے اور زوال کفل کی اتباع کی۔ ایمان لانے والوں کی تعداد 1,24,000 تک پہنچ گئی، اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو بھی ان کے بادشاہ کی طرف جنت کی ضمانت دی اور ان کے کفیل بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زوال کفل، کفالت کرنے والا، رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ثواب کمائیں، اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔